أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق اللہ العظیم قد نرى تقلب وجهك في السماء اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانے کو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا لیجئے ہم آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اب آپ اپنے رخ کو اور چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اپنے چہرے مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف پھیر دو وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ اور جن لوگوں کو پہلے کتابیں دی گئی وہ یقیناً اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ قبلے کا بدلنا اللہ کی طرف سے حق اور سچ ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال اور حرکتوں سے غافل نہیں ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور اے نبی اگر آپ اہل کتاب کے پاس بِكُلِّ آیَةٍ قبلے کے بدلنے پر ہمیں ہر دلیل لے کر کے آئیے ما تبعوا قبلتک تب بھی وہ آپ کے قبلے کی طرف نہیں پلٹیں گے وما انت بتابع قبلتهم اور نہ آپ ان کے قبلے کی طرف پلٹنے والے ہیں وما بعضهم بتابع قبلة بعض اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی طرف پلٹتے ہیں ولئن اتبعت اهواءهم اور اگر بالفرض آپ ان کے خواہشات کے پیچھے چل پڑیں من بعد ما جاءك من العلم جب کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے صحیح علم آ جائے انک اذا لمن الظالمین ایسی صورت میں آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دو آیتیں ہیں اور پچھلے درس میں جو حضرات شریک تھے ان کو خلاصہ یاد ہوگا۔ خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پارے کی جو شروعات فرمائی تھی
وہ بیوقوفوں کے یعنی یہود و نصارہ یا مشرکین مکہ یا یہود مدینہ منافقین مدینہ ان لوگوں کی ایک شرارت کے ذریعے سے بات شروع کی سیقول السفہاء، سفہاء بیوقوف کو کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا قبلہ بدلنے کا، تو اس کے بعد منافقین مدینے کے یہودی اور مکے کے مشرکین واویلا مچانے لگے، کہنے لگے کہ یہ کیسا نبی ہے کہ کچھ دنوں تک ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، کچھ دنوں کے بعد دوسری طرف رخ ہو گیا۔ تو اس پر تفصیلی بات گزشتہ درس میں آ گئی تھی، اعتراضات کیا تھے اور ان کے جوابات کیا دیے گئے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی فضیلت کو بیان کیا تھا کہ قیامت کے دن یہ امت انبیاء علیہم السلام کی گواہی دے گی، یعنی ہر نبی کے سچ اور حق ہونے کی گواہی دے گی، ہر نبی کے حق اور سچ ہونے کی گواہی یہ امت دے گی۔ اور اس امت کو کیا مسئلہ اس کا دیکھو، میں اس کے ہاتھ پاک ہیں ناپاک ہیں، دیکھو کوئی دیکھو، امتیاز اٹھو، اس کو پانی چاہیے تو آپ لوگ دو پانی، اس کو ہاتھ مت لگانا۔ تو امت کو اللہ تبارک و تعالی نے امت کے حق میں گواہی دلوائی ہے، نبیوں کے حق میں گواہی دلوائی، اور وہ گواہی پوری ملت کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے اللہ تبارک و تعالی لیں گے۔ تو یہ ایک فضیلت آئی تھی۔ اب جو آیت ہم نے آج تلاوت کی ہے، اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنائے جانے سے پہلے نبی علیہ السلام کے قلب کی کیفیت کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا اور یہ آرزو تھی کہ قبلہ وہ ہو جو حضرت ابراہیم کا قبلہ ہے۔ دیکھیے یہودیوں اور عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، وہ بیت المقدس ہی کو قبلہ مانتے ہیں، اور بیت المقدس میں بھی دو حصے ہیں، ایک وہ حصہ جس کو قرآن نے شرقیہ کہا، یعنی مشرقی دیوار جہاں حضرت مریم تنہائی کے لیے چلی گئی تھی، جہاں ان کو جب پیٹ میں درد ہوا تو ولادت کا موقع آیا تو بیت اللحم جو جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس جگہ عیسائی عبادت کرتے ہیں، اور یہودی جو عبادت کرتے ہیں وہ دیوار گریہ کی طرف عبادت کرتے ہیں، وہ بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے، تو وہ مغربی حصے پر عبادت کرتے ہیں، ان کا رخ مغرب کی طرف ہوتا ہے، عیسائیوں کا رخ مشرق کی طرف ہوتا ہے۔ ایک ہی عبادت گاہ میں ان کے دو الگ الگ رخ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں یہ حکم تھا کہ آپ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ میں نے بتلایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مدینے میں کتنے دن نمازیں پڑھی گئی، فرماتے ہیں کہ 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی۔ اور مکے میں حضور کے نماز کا طریقہ کیا تھا، آپ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، اس رخ پر کھڑے ہوتے جس رخ پر بیت المقدس بھی آگے آتا تھا، تو بیت المقدس بھی سامنے اور کعبۃ اللہ بھی سامنے۔ مگر حضور کی جو تمنا اور خواہش تھی وہ یہ تھی کہ میں جس دین کو دے کر کے بھیجا گیا ہوں وہ دین ابراہیمی ہے، وہ ملت ابراہیمی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ جو تھا وہ کعبہ تھا، میرا بھی قبلہ کعبہ ہو جاتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر مکمل عمل ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ہیکل سلیمانی تیار کروایا، تو بیت المقدس کی جو تعمیر ہوئی وہ حضرت سلیمان کے زمانے میں ہوئی، اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم کے زمانے کے بعد کا زمانہ، اور حضرت ابراہیم تک جتنے انبیاء آئے ان سب کا قبلہ کعبۃ اللہ تھا۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم کی ملت اور شریعت کو لے کر آیا ہوں، تو میں پورے معاملات میں ان کی اتباع کروں، ان کا جو قبلہ تھا میرا بھی وہی قبلہ ہو۔ اس لیے آپ بار بار توجہ آسمان کی طرف کرتے تھے، کبھی آپ نماز کی حالت میں چہرہ اٹھا دیتے، حالانکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ نماز کی حالت میں چہرہ آسمان کی طرف کرنے کا حکم ہمیں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف چہرہ نہ اٹھاؤ، ڈر ہے کہ تمہاری آنکھیں نہ نکال لی جائیں۔ جو جنازہ پڑھتے ہوئے جو لوگ آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں، ڈرنا چاہیے کہ کہیں آنکھیں واپس نہ آ جائیں، نہ نکال لی جائیں۔
تو اس لیے اللہ کے رسول کا یہ عمل تھا، بہت بے چینی کے ساتھ ہر نماز میں آپ یہ امید کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتے کہ کاش شاید جبرائیل وحی لے کر کے آئیں، تو آپ کو ایک خوشی تھی، آپ کی ایک دل کی تمنا تھی اور ایک تڑپ تھی۔ نماز میں کھڑے ہونے کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے، اب تو چونکہ ویڈیو کا زمانہ ہے، ائمہ حرم جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو دیکھیں آپ، ان کی نگاہیں نیچی نہیں ہوتی، وہ کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ مسلک ہے امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کا، اور امام احمد ابن حنبل اور امام مالک کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں چہرہ بھی زمین کی طرف نہیں ہونا چاہیے، چہرہ بھی سیدھا ہونا چاہیے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چہرہ تو سیدھا ہونا چاہیے، نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، یہ ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، چہرہ قبلے کی طرف کرو، آنکھیں کرنا ضروری نہیں، نگاہیں اپنی نیچی رکھو، زمین پر جہاں سجدہ ہوتا ہے وہاں اپنی نگاہیں قیام کی حالت میں رکھو، یہ افضل ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس کیفیت کو یہاں بیان کیا جا رہا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی ہم دیکھ رہے ہیں آپ بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ اور اپنی نظریں اٹھا رہے ہو، آپ کی تمنا ہمیں معلوم ہے، چلیے ہم آپ کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے، قبلۃً ترضاها، اس قبلے کی طرف جو آپ کو زیادہ پسند ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیت المقدس کی طرف پسند نہیں تھا، نہیں، بلکہ وہ بھی اللہ کا حکم تھا، لیکن اس میں چونکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت تھی، اس نسبت کی وجہ سے آپ کی خواہش یہ تھی کہ میرا بھی قبلہ وہ ہو جائے جو میرے حضرت ابراہیم کا قبلہ تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو بیت المقدس پسند نہیں تھا، نعوذ باللہ، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ آپ کا ایک لقب ہے صاحب القبلتین، کہ یہ وہ نبی ہے جو دو قبلوں کا نبی ہے، کہ اس نے ایک زمانہ اس قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی اور ایک زمانہ اس قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی۔ اس لیے بیت المقدس کا جو معاملہ ہے مسلمانوں کے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے، فلسطین کا جو معاملہ ہے مسلمانوں کے لیے بڑا اہم ہے، اس کو ہم ایسے ہی چھوڑ نہیں سکتے، وہ ہمارے دین کا حصہ ہے، وہ ہمارا قبلہ اول ہے، اس کی طرف ہمارے نبی نے رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اس مسجد میں ہمارے نبی نے انبیاء کی امامت کروائی ہے، وہیں سے آپ کو معراج کے سفر پر اٹھایا گیا، تو اس زمین کے چپے چپے کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اس سے محبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ بلکہ آقا نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکلے، بیت المقدس کا سفر کرے، وہاں سے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کرے، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ آپ نے اس مسجد کی اتنی فضیلت بیان فرمائی، اور فرمایا کہ جو آدمی بیت المقدس میں نماز پڑھتا ہے اس کو 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، بعض روایات کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو وہ بہت اہم اور قیمتی مسجد ہے، اب یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہودی اجازت دیتے ہیں تو نماز کے لیے جاتے ہیں لوگ، اور ہر دوسرے دن وہاں کسی نہ کسی کو شہید کرنے کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ بیت المقدس کی تاریخ یہ ہے کہ زیادہ تر وہ مسلمانوں کے زیر نگرانی رہا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب 7ویں ہجری کے اندر اس کو فتح کرنے کا خواب دیکھا، تو انہوں نے اپنی پوری طاقت جھونک کر عیسائیوں سے اس کو چھینا۔ پہلے تو وہ یہودیوں کے قبضے میں تھا، حضرت عیسائیوں کے، حضرت عمر نے اس کو آزاد کروایا، اپنے آنسوؤں سے بیت المقدس کے حضرت عمر نے چوکٹ دھوئے، یعنی اتنے لمبے لمبے سجدے کیے تھے کہ اس جگہ پر چوکٹ پر ان کے آنسو بہنے لگے۔ تو ایک تو وہ موقع تھا، پھر ایک لمبا عرصہ چلا، تقریباً 400 سال تک، بلکہ 500 سال تک وہ مسلمان اس مسجد میں عبادت کر رہے تھے۔ بعد میں پھر عیسائیوں کا غلبہ ہوا، تو پھر کچھ سالوں میں مشکل سے 50 سال کا عرصہ عیسائی اس پر قابض رہے، اور فوراً پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دوبارہ آباد کروایا۔ ان کی زندگی کا وہ مشن تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ میں حج اس وقت کروں گا جب میں بیت المقدس کو آزاد کروا لوں گا، یہ ان کی تڑپ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تڑپ کو پورا کیا، اور ان کو زندگی میں حج نصیب نہیں ہوا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد کچھ مہینوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے دربار میں بلایا، تو یہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا تھا۔ ان کے فتح سے لے کر سن 1948 تک
ان کی فتح سے لے کر سن 1948 تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس تھا۔ بعد میں پھر ان عرب ممالک کی منافقت اور ان کی دوغلی پالیسیوں اور یہودیوں کی غلامی کے نتیجے میں 1948 میں وہاں یہودیوں کو آباد کروایا گیا، فلسطین پر وہ قبضہ کرتے گئے، اسرائیل جیسا ایک ناپاک ملک وجود میں آیا اور اس نے پھر بیت المقدس کو قبضے میں لے کر کے وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کیا۔ عجیب بات ہے، دجال کا جو خاتمہ ہوگا وہ بھی اسی سرزمین پر ہوگا۔ وہاں ایک جگہ ہے لد، اس جگہ پر حضرت عیسیٰ دجال کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ تو یہ ملک شام کی جو علاقے شام کے علاقے ہیں، اردن کے اور فلسطین کے، یہ بڑے اہم ہیں مسلمانوں کے لیے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارا پہلا قبلہ ہے، انبیاء کی سرزمین ہے۔ اللہ کے رسول کو اس سے بھی محبت تھی، آپ اس پر بھی راضی تھے، لیکن کعبۃ اللہ بہرحال کعبۃ اللہ تھا۔ کعبۃ اللہ سے حضرت ابراہیم کی بھی نسبت جڑی تھی، تو آپ کی تمنا تھی کہ کعبے کو قبلہ بنا دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تمنا کو پورا کرنے کا اعلان فرمایا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے نبی ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیرنے والے ہیں جو آپ کو زیادہ پسند ہے۔ فَوَلِّ، اب آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، اس مسجد حرام کی طرف۔ یہ آیت تلاوت کے اعتبار سے نیچے آئی، مضمون کے اعتبار سے یہ اوپر ہونی چاہیے۔ سیقول السفہاء من الناس کے اوپر ہونی چاہیے۔ مضمون اوپر کیا تھا؟ وہاں قبلہ بدلنے کے بعد ان بیوقوفوں نے جو باتیں کہیں اس کا بیان تھا، اور اس آیت کے اندر قبلہ بدلنے کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو مضمون کے اعتبار سے یہ آیتیں پہلی ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے اس کو اللہ کے رسول نے بعد میں رکھا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ترتیب قرآن پاک کی ہے ہم اسی ترتیب پر اس کو پڑھیں۔ اب اگر کوئی آدمی سمجھے کہ بھئی نہیں مضمون سمجھ میں آ گیا لہذا میں اس کو اوپر پڑھوں گا، تو اس کو پھر وہ زندیق کہیں گے، اللہ کے نبی کا باغی کہیں گے۔ اب فرماتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب یہ آیت کب نازل ہوئی، اس پر میں نے گزشتہ درس میں گفتگو کی تھی کہ یا تو آپ نماز پڑھا رہے تھے، یا تو آپ نماز پڑھا چکے تھے، یا تو آپ نماز پڑھانے والے تھے، اور بہرحال یہ چیز طے ہے کہ ظہر کی نماز کے وقت میں یہ آیتیں اتری، اور عصر کی نماز وہ پہلی نماز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے یعنی کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھائی ہے۔ تو یہ عصر کی نماز وہ پہلی نماز تھی۔ البتہ مسجد قبلتین جو ہے، جب یہ جو بنو سلمہ قبیلے کے اندر جو مسجد تھی، اس مسجد کے اندر ایک پکارنے والے نے پکار کر کے کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے تو قبلہ بدل دیا ہے۔ تو امام مصلیوں کی جگہ چلے گئے اور مصلی امام کی جگہ آ گئے، اور یوں اس مسجد کو قبلتین کا لقب ملا کہ دو قبلوں والی مسجد، کہ پہلے نماز کی 2 رکعتیں اس طرف ہوئی اور بعد کی 2 رکعتیں اس طرف ہوئیں۔ اس مسجد میں داخل ہونے کے بعد اوپر ایک چھوٹا سا مصلی بنا ہوا ہے، یعنی پتھر پر نقش و نگار کے ذریعے، وہ علامت ہے اس بات کی کہ پہلے نماز اس طرف رخ کر کے ہوتی تھی، اب نماز کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ہو رہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار اس مسجد اور ان جگہوں پر حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، نبی کو بھی حکم ملا، نبی کے بعد ساری دنیا کے لوگوں کو حکم ملا کہ تم جہاں رہو، تم کو نماز پڑھنی ہے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ قبلے کی طرف رخ کرنا نماز کے شرائط میں ہے، نماز کی جو شرطیں ہیں یعنی جن کے بغیر نماز شروع نہیں ہو سکتی، اس میں ایک شرط یہ ہے کہ آدمی کا چہرہ اور سینہ قبلے کی طرف رہے۔ نماز کی حالت میں چہرہ اگر پھر گیا، سینہ اگر پھر گیا تو اس آدمی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ نماز باقی نہیں رہتی۔ اس لیے بہت اہتمام سے نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنے کی نیت دلوں میں بٹھائی جاتی ہے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف یا منہ میرا کعبۃ اللہ کی طرف۔ مسجد حرام کا لفظ آیا ہے، ایک ہے کعبہ، ایک ہے اس کی گرد ہونے والی مسجد۔ اس کو سمجھیں، کعبۃ اللہ جو ہے وہ ایک چوکور عمارت ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس مسجد کی طرف بھی اگر رخ کر لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ہے مسئلہ، صرف کعبۃ اللہ کی طرف رخ ضروری نہیں، وہ مسجد پورے کعبے کو اطراف سے گھیری ہوئی ہے،
پوری دنیا میں رہنے والا جب اس مسجد کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی کعبۃ اللہ کے اندر بھی تو بعض لوگ جاتے ہیں اور اندر جا کر بھی تو بعض لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ کس طرف رخ کرتے ہیں؟ کعبے کے اندر کس طرف رخ کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب اسی آیت میں موجود ہے۔ اس میں جس طرف بھی رخ کرو، چونکہ کعبے کے گول مسجد حرام ہے تو مسجد حرام کی طرف رخ تو ہو ہی جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بعد میں لوگ آئیں گے اور ایسے ایسے سوالات کریں گے، تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آیت اس طرح سے نازل فرما دی کہ ہم جیسوں کا منہ ہی بند کر دیا گیا۔ تو کعبے کے اندر جس کو جانا نصیب ہو وہ اندر جس طرف رخ کرے اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے 2 مرتبہ نماز ثابت ہے۔ ایک مرتبہ تو آپ نے کعبے میں داخل ہو کر نماز نہیں پڑھی، نیچے آ کر کے نماز پڑھی۔ دوسری مرتبہ آپ کعبے میں داخل ہوئے تو آپ نے ہر کونے پر دعا مانگی۔ یہ وہ وقت تھا جب فتح مکہ کے زمانے میں آپ گئے تھے تو آپ نے اس کے ہر کونے پر دعا مانگی اندر سے، اور پھر آپ نے نماز پڑھی تھی۔ وہ نماز اسی رخ پر پڑھی تھی جس رخ پر آج بھی لوگ جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ ایک علامت نشانی بہرحال باقی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ تو کعبے کی تبدیلی کا مسئلہ قبلے کی۔ اب اس حکم پر یہودیوں اور عیسائیوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی زیادہ ان کی چکر میں مت پڑیے گا۔ جو لوگ دشمنی رکھتے ہیں وہ دلائل سے بات نہیں سمجھتے، وہ جو دشمنی اور عناد کی وجہ سے آپ کی مخالفت کرتا ہے، جو حسد کی وجہ سے آپ کی مخالفت کرتا ہے، وہ کبھی دلیل سے مطمئن نہیں ہو سکتا، لہذا اس کو دلیل دینا بھی بیکار ہے۔ وہ اپنی مخالفت کی آگ میں جلتا رہے، حسد کی آگ میں جلتا رہے، جل بھن کر وہ کڑ جائے گا۔ آپ دلائل دے کر کے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش مت کریے، آپ کی اپنی انرجی خراب ہوگی، آپ کا اپنا مزاج بگڑے گا، اور اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جو کم علمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے مخالفت کرے، آپ اس کے سامنے اچھے انداز میں بات رکھیں، دلائل پیش کریں تو وہ قائل ہو جاتا ہے، لیکن جو سب کچھ جاننے کے باوجود صرف دشمنی حسد کی وجہ سے مخالفت کرے، اس کے بارے میں اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ آپ ان کے زیادہ پیچھے نہ پڑیں، وہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ جانتے ہیں، یہود و نصارہ جانتے ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر کعبے کے بعد ہوئی، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ بھی یہی تھا، قبلہ بھی یہی تھا، تو یہ حق کو چھپانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی ان حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ ان کو ہزاروں دلیل دے دیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، عبادت نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، حضرت تھانوی نے لکھا، اور آپ کون سا ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں؟ ترجمہ دیکھیے حضرت تھانوی کا، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ کون سا ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں جو آپ ان کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں، چونکہ آپ کو اب جو قبلہ مل گیا ہے یہ کعبہ قیامت تک قبلہ رہے گا، اب دوبارہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو آپ بھی ان کی طرف قبلے کی طرف رخ کرنے والے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ تو اپنی بات ہو گئی، ان کے اپنے گھر کی بات سنیے۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ان میں سے بھی ایک گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی نہیں کرتا۔ عیسائی مشرقی دیوار پر عبادت کرتے ہیں، مشرقی سمت پر، اور یہودی مغربی سمت پر، تو وہ ایک اہل کتاب ہو کر یہود و نصارہ جب آپس میں متفق نہیں ہیں تو وہ آپ کے ساتھ اتفاق کر لیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے لیے خطرہ یہ ہے کہ ان کے ایمان کی حرص میں، ان کے ایمان لانے کے واسطے اگر آپ ان کے قبلے کی پیروی کر لیں تو پھر آپ ظلم کرنے والوں میں ہو جائیں گے، حد سے آگے بڑھنے والوں میں ہوں گے، اور نبی چونکہ معصوم ہوتا ہے اور ظلم نہیں کرتا، اس لیے اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کے خواہشات کی پیروی تو نہیں کریں گے، لہٰذا ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیجئے۔ یہ مسلمانوں کے قبلے سے یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور مشرکین کو شروع سے تکلیف ہے، شروع سے حسد کا شکار ہیں۔ اب آگے کی جو آیت ہے اس میں قبلے سے حسد کی بات نہیں بلکہ نبی سے حسد کی بات ہے۔
اس کا انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کعبۃ اللہ کی حاضری بار بار مقبولیت کے ساتھ نصیب فرمائے، اور اپنی پوری زندگی اپنی طرف رخ کر کے اور اپنا استحضار اور دھیان کے ساتھ عبادت کرنے والوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔